पतंगबाजी करने वाला भी गाफिल हो जाता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, अखबारों में खबरें आपने पढ़ी होंगी। बच्चा पतंग उड़ा रहा था, खींच रहा है धागा, पीछे हट रहा है, पीछे हट रहा है, खींच रहा है, पीछे हट रहा है, पीछे हटते 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 छत से नीचे गिर गया। किसी की टांग टूट गई, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फूट गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله। أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और मेरे गयूर मुसलमान भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नेमतें हम लोगों पर दिनों रात 24 घंटे बरस रही हैं। उन नियामतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
اللہ رب العزت کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہم پر ان گنت ہیں۔ اتنی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ان گنت نعمتیں اللہ رب العزت کی ہم لوگوں پر ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہم لوگوں پر نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زندگی کا ملنا ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک وقت دیا ہے، حیات دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اس نعمت پر شکر ادا کرنی ہے، اور اس زندگی کے اندر ہم لوگوں کی بہت ساری ضروریات ہیں۔ زندگی کے ضروریات کو مکمل کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ اللہ رب العزت نے مال کو بنایا ہے۔ مال کے ذریعے انسان اپنی زندگی کی ضروریات مکمل کرتا ہے۔ مال رہا، زندگی کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ مال نہیں ہے تو آدمی پریشان رہتا ہے، اس کی زندگی کی ضروریات مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مال دیا ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے، اور یہ حقیقت ہے، مال کے ذریعے دنیا کی ضروریات تو مکمل ہوتی ہیں، لیکن تمام تر خواہشات مکمل نہیں ہوتے۔ مال کے ذریعے ضرورتیں تو مکمل ہوتی ہیں، لیکن مال کے ذریعے خواہشات مکمل نہیں ہوتی۔ فقیروں کی ضرورتیں بھی مکمل ہو جاتی ہیں، لیکن بادشاہوں کے خواہشات بھی باقی رہ جاتی ہیں۔ حالانکہ بادشاہ کے پاس مال ہوتا ہے، خزانے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس کے خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ضروریات کی جگہ ہے، خواہشات کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر ضرورتیں مکمل کی جاتی ہیں، یہاں پر خواہشات مکمل نہیں کی جاتی۔ خواہشات مکمل کرنے کی جگہ آخرت میں جنت ہے، جنت میں خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر ضروریات پر ہمیں توجہ دینی ہے، خواہشات پر نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو مال عطا فرمایا،
یہ ضروریات زندگی کو مکمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اس مال کو خواہشات پر لگائیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں، جو آدمی مال کے ذریعے سے خواہشات مکمل کرنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر طرح طرح کی بیماریاں آنی شروع ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو، خواہش پوری کرنے کے لیے مال چاہیے۔ اب مال کے لیے سود کی طرف بھی آگے بڑھے گا، حرام کی طرف بھی آگے بڑھے گا، ناجائز کی طرف بھی آگے بڑھے گا، دھوکہ دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، چوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب خواہش پوری کرنی ہے، مال چاہیے، کبھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، مال چاہیے، کسی کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، مال چاہیے خواہش پوری کرنے کے لیے، ناجائز غلط طریقے جتنے ہیں سارے طریقے اپنانے کے لیے قدم آگے بڑھا دیتا ہے۔ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقے کی طرف، ناجائز راستے پر قدم بڑھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو آدمی خواہشات مکمل کرنے کے لیے مال کی ضرورت یہ ضروری سمجھتا ہے تو وہ آدمی غلط طریقے پر آگے بڑھتا ہوا زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو مال عطا فرمایا یہ خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی کی ضرورتوں کو مکمل کرنے کے لیے۔ جو آدمی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے مال کمانا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ، حلال طریقہ بتایا ہے۔ حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کما کر اس کو کھایا کرو۔ لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات، حلال طریقے سے کمانے کے بعد بھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس مال کو خواہش پر لگا کر اپنی خواہش پوری کرے، تو وہاں پر بھی آدمی غلط راستے پر قدم رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر حلال طریقے سے کمایا، خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو خواہش کے طور پر اس کو فضول خرچ میں لگاتا ہے، فضول مال خرچ کرتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں مال کو فضول خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد آتے وقت زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہن کے آؤ، پاکیزہ کپڑے پہن کر آؤ، عمدہ لباس پہن کر آؤ، زینت اختیار کرتے ہوئے آؤ۔ آگے اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، کیوں؟ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہاں پر سمجھے اسراف کسے کہتے ہیں؟ علامہ فارس رحمت اللہ علیہ
فرماتے ہیں کلام عرب میں اسراف دو معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے. نمبر ایک، حد سے تجاوز کرنا. حد سے تجاوز کرنا کیا مطلب ہے؟ حد سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں اسراف. نمبر دو، کسی کا غفلت میں پڑ جانا، یہ بھی اسراف ہے. دو معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں پر سمجھیں، حد سے زیادہ مال خرچ کرنا اسراف ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ، ایک طریقہ ہمیں بتایا. اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی پرسکون اور کامیاب زندگی ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ. بہت اہم بات، حکمتوں سے بھری ہوئی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت ہے. کیا مطلب ہے؟ جو کوئی آدمی مال کو درمیانی طریقے سے، اتنا کم بھی نہیں کہ بخیل بن جائے، اتنا زیادہ بھی نہیں اسراف ہو جائے، بلکہ درمیانی طریقے پر مال خرچ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ آدمی آدھی زندگی گزارنا سیکھ لیا. سمجھے؟ یہاں پر ہماری زندگی میں مال بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ مال کے ذریعے بہت سارے کام بنتے ہیں، ہماری بہت ساری ضروریات مکمل ہوتی ہیں. سمجھنے والی بات یہ ہے، آدمی آج مال کمانا تو سیکھ رہا ہے، لیکن مال خرچ کرنا نہیں سیکھ رہا ہے. مال کمانے سے زیادہ خرچ کرنا یہ اہم ہے، اور خرچ کرنا صحیح طریقے پر جس کو آ جائے تو سمجھو کہ وہ آدمی ہوشیار آدمی ہے، وہ آدمی عقل مند آدمی ہے. آج تو دنیا مال جو آدمی زیادہ کما رہا ہے اس کو عقل مند کہتی ہے، لیکن اس طرح کما رہا ہے، صحیح طریقے پر خرچ کر رہا ہے، تو اس آدمی کو عقل مند کہیں گے. آج دیکھیں، ایک آدمی کی سیلری ہے ₹1,00,000 کما رہا ہے، مال آ رہا ہے اس کے پاس، مہینے کے 30 دن اس کے لیے مہنگے پڑ رہے ہیں، حالانکہ ₹1,00,000 اس کے سیلری مل رہی ہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی جیب خالی. کیوں بھائی؟ ایک مہینہ گزارنے کے لیے کیا اتنی رقم کافی نہیں؟ یہ تو بہت زیادہ ہے. لیکن مال خرچ کہاں کر رہا ہے؟ مال خرچ کیسے کر رہا ہے؟ بیکار فضول خرچ کر رہا ہے، جہاں چاہے پیسہ لگا رہا ہے، جدھر چاہے پیسہ لگا رہا ہے، جیسا چاہے من میں آئے خرچ کر رہا ہے. مہینہ ختم ہونے سے پہلے جیب خالی، قرض لینے پر مجبور ہو رہا ہے. کیا یہ آدمی عقل مند ہے؟ کیا آپ اس کو عقل مند کہیں گے؟
حالانکہ 1 لاکھ سیلری اس کی ہے، اس کے باوجود مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی جیب خالی کر رہا ہے، تو کوئی آدمی اس کو عقل مند نہیں کہے گا، اس لیے کہ اس کو خرچ کرنے کا ڈھنگ، خرچ کرنے کا سلیقہ معلوم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا مال کمانے سے زیادہ خرچ کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ یہ سمجھنا، اس کا جاننا، اس کا سیکھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ ایک آدمی 20,000 کما رہا ہے، اس کا پورا مہینہ اطمینان سے چل رہا ہے، اور مہینہ ختم ہونے کے بعد تھوڑے پیسے وہ بچا بھی رہا ہے، لیکن دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ 20,000 سیلری، 15,000 سیلری، کیسے گزارے گا یہ زندگی؟ دنیا والوں کی نظر میں تو وہ عقل مند نہیں ہے، ہوشیار نہیں ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ آدمی عقل مند ہے، ہوشیار آدمی ہے۔ اس لیے کہ خرچ کرنے کا ڈھنگ، خرچ کرنے کا سلیقہ اور طریقہ یہ سیکھا ہے۔ اصل یہی ہے، ہماری زندگی ایسے ہم گزاریں، اتنے بخیل بھی نہ بن جائیں، اتنا اسراف بھی نہ کریں، بلکہ درمیانی طور پر خرچ کرنا ہم سیکھیں۔ جب ہم درمیانی طور پر خرچ کرنے سیکھیں گے اور خرچ کرنے لگیں گے انشاءاللہ العزیز، ہماری زندگی پرسکون زندگی ہوگی، ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی۔ لاکھوں روپے کماتے ہوئے بھی چہرے پر مسکراہٹ نہیں، 15-20 ہزار کماتے ہوئے بھی چہرے پر مسکراہٹ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں قرض نہیں۔ تو میرے بھائیوں، درمیانی طور پر خرچ کرنا یہ نہایت اہم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، درمیانی یعنی روی کے ساتھ خرچ کرنا نصف معیشت ہے۔ گویا کہ آدمی آدھی زندگی گزارنا سیکھ لیا۔ اللہ کا فرمان جو میں نے ابھی کہا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اسراف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، انہ لا یحب المسرفین، اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ حد سے زیادہ خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات سمجھیں، حد سے زیادہ فضول خرچی خود بھی نہیں کرنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھانی ہے۔ فضول خرچی خود بھی نہیں کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت نہیں ڈالنی ہے۔ بچہ ہے نا، لے جا بیٹا خرچ کر، لے جا استعمال کر لے آ مول لے جا، بے جا پیسے دے رہے ہیں، وہ بیکار خرچ کر رہا ہے۔ گویا کہ آپ اس کی زندگی بچپن ہی سے بگاڑ رہے ہیں، ابھی سے یہ عادت ڈال رہے ہیں کہ اسراف کرنا یہ اچھا کام ہے، اور یہ آپ کا بچہ خوشی سے اپنے پیسے یہ اڑا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، خرچ کرنے کا طریقہ خود بھی سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں، جو موسم چل رہا ہے اسی کے لحاظ سے، سنکرانتی کا موسم ہے، غیروں کی عید چل رہی ہے، اور اس عید کے اندر لوگ پتنگ اڑاتے ہیں، پتنگ بازی، یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے، کوئی فائدہ نہیں اس سے۔ میں نے اسراف کے 2 معنی شروع میں بتائے، علامہ فارس رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلام عرب میں اسراف 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نمبر 1 حد سے تجاوز کرنا، اور نمبر 2 کسی کو غافل کر دینا، 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ 2 معنوں کے ذریعے سے سمجھیں کہ یہ پتنگ بازی یہ اسراف ہے۔
شریعت میں پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 1، مشابہت غیروں کی ہے، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ طریقہ غیروں کا طریقہ ہے، سب سے پہلی بات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہندوؤں کی مشابہت اختیار کرو گے تو ہندوؤں کے ساتھ حشر ہوگا، مشرکوں کی مشابہت اختیار کرو گے مشرکوں کے ساتھ حشر ہوگا، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرو گے حشر انہی کے ساتھ ہوگا، شمار بھی انہی کے اندر ہوگا۔ مشابہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، اور یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ گویا کہ پتنگ اڑانا، پتنگ خریدنا، پتنگ بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں نے بانے بتائے تھے، غافل کر دینا، پتنگ بازی کرنے والا بھی غافل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے، اخباروں میں خبریں آپ نے پڑھی ہوں گی، بچہ پتنگ اڑا رہا تھا، کھینچ رہا ہے دھاگا، پیچھے ہٹ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، پیچھے ہٹتے چھت سے نیچے گر گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کا سر پھوٹ گیا۔ ویڈیوز آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے، پتنگ اڑا رہا تھا، کرنٹ کی تار پر لگی اور وہیں پر جل کر راکھ ہو گیا، جان چلی گئی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ غفلت سے ہوتا ہے۔ آدمی جو پتنگ اڑاتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پتنگ نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں پتنگ نہیں تھی، لیکن دور جاہلیت میں کھیل تھا، اور شریعت ایسے کھیل سے منع کرتی ہے جو کھیل عبادات سے غافل کر دے، جس کھیل سے نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، زمانے جاہلیت میں لوگ کبوتر بازی کیا کرتے تھے، کبوتر اڑایا کرتے تھے۔ اب دو آدمی کبوتر اڑائے اور دیکھتے تھے کس کا کبوتر زیادہ ہائٹ جائے گا اور کس کا کبوتر تیزی سے آگے بڑھے گا۔ اب یہ کبوتر کے پیچھے بھاگتا جاتا کہ کبوتر میرا کہاں جا رہا ہے، کتنی دور جا رہا ہے، کتنی تیزی سے جا رہا ہے، دیکھتے ہوئے اوپر دیکھتے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کبوتر اڑ رہا ہے، آدمی بھاگ رہا ہے، اڑ رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ کبوتر بازی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اڑنے والا شیطان ہے اور اڑانے والا بھی شیطان ہے۔ اڑنے والا شیطان ہے اور اڑانے والا شیطان ہے، جو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ شیطان ہے۔ اور یہاں پر سمجھیں دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کہا، کبوتر کو شیطان کہا، اس لیے کہ یہ غافل کرنے کا سبب بن رہا تھا، اور اڑانے والے کو شیطان کہا اس لیے کہ یہ آدمی غافل تھا۔ غفلت کا سبب کیا بن رہا تھا؟ کبوتر، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو شیطان کہا، یہ غفلت کا سبب بنا۔ اور اڑانے والے کو کیا کہا؟ یہ بھی شیطان، اس لیے کہ یہ غافل ہے۔ اور وہ جاندار چیز کو اڑا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کہا،
اب یہ بے جان چیز ہے تو سمجھو کہ یہ بڑا شیطان ہے. اب سمجھے یہاں پر پتنگ ٹوٹی اور وہ گر رہی ہے. بچہ بھاگ رہا ہے, کہاں گرے گی, کہاں پڑے گی, کہاں اٹکے گی, کہاں لٹکے گی. اب پیچھے بھاگ رہا ہے اور بھاگتے سامنے کسی سے ٹکرا گیا, کسی گاڑی کو ٹکر لگ گئی, یا کسی گڑھے کے اندر گر گیا, یا کہیں سے نیچے گر گیا, ہاتھ ٹوٹ گیا, پیر ٹوٹ گیا, سر پھوٹ گیا. یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے, یہ نقصان نہیں تو اور کیا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں پتنگ اڑانا جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے, یہ غیروں کا طریقہ ہے. اور پتنگ خریدنے کے واسطے جو ہم بچوں کو پیسہ دے رہے نا, یہ پیسہ دینا تاکہ ہمارے بچے پتنگ خریدے, یہ بھی جائز نہیں. کیوں, اس کو بھی سمجھیں, اس کا نقصان کیا ہے. قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. بیکار خرچ کرنے والے, فضول سے مال لٹانے والے, جس کا نہ دنیاوی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایسی جگہ پر مال خرچ کرنے والوں کو قرآن کیا کہہ رہا ہے, شیطان کے بھائی. اب آپ کچھ سوچیں, شیطان کا بھائی بننا کیا ہمیں پسند ہے؟ اپنے بچوں کو ہم سمجھائیں, بیٹا پتنگ خریدنے کے لیے جو تو پیسہ پوچھ رہا ہے, جا کر پیسہ دے کر پتنگ خریدے گا تو تو شیطان کا بھائی بنے گا. اور شیطان کے بھائی کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے. شیطان کا بھائی کو اللہ پسند نہیں فرماتے. جب شیطان کو پسند نہیں کرتے تو اس کے بھائی کو بھی پسند نہیں فرماتے. ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے بیٹا شیطان کا بھائی بننا نہیں ہے, تو ہمارے بچے بھی پتنگ خریدنے سے بچیں گے. اور ایک نقصان پتنگ اڑانے کا یہ بھی ہے, دوسروں کو تکلیف دینا. اخباروں میں آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی, ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا, بہت سارے شہروں کے اندر یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں, سیفٹی کے ساتھ باہر نکلو. بائک میں آپ جا رہے ہیں تو اپنے بائک کے سامنے لوہے کی یا کسی اور چیز کی وہ تاریں لگا رہے ہیں. گجرات کے اندر بائک کے سامنے 2 تاریں ایسے لگا رہے ہیں پولیس. کیوں؟ اس لیے کہ پتنگ اڑائی جا رہی ہے. پتہ نہیں راستے میں آپ گاڑی میں جا رہے ہو, مانجا سامنے اٹکا ہوا ہو اور آپ گئے, آپ کے گلے کو لگا تو آپ کا گلا کٹ سکتا ہے. اس طرح بہت سارے لوگوں کی جانیں گئے ہیں. اسی لیے پولیس اس بات کی احتیاط کر رہی ہے اور اس بات کی تاکید بھی کر رہی ہے کہ احتیاط کے ساتھ باہر جائے. تو گویا کہ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے, تو اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی. حالانکہ شریعت ہمیں یہ درس دیتی ہے مسلمان کیا ہوتا ہے, مسلمان کی پہچان کیا ہے. شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے المسلم, مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچانا یہ مسلمان درس نہیں دیتا, اسلام درس نہیں دیتا. اسلام تو درس شانتی کا دیتا ہے, اسلام خیر خائی کا درس دیتا ہے, اسلام دوسروں کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے. اسلام دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا کبھی درس نہیں دیتا. دوسروں کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو میرے بھائیوں سراسر یہ اسلام کے خلاف عمل ہے. اس لیے ہمیں چاہیے, پتنگ اڑانے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے, پتنگ نہیں اڑانی ہے. ایک نقصان اس کا یہ بھی ہے, بد نظری ہوتی ہے. لوگ چھتوں پر چڑھتے ہیں پتنگ اڑانے کے لیے, آزو بازو کے گھر بھی ہیں, ان گھروں میں ماں بہنیں رہتی ہیں اور یہ پتنگ اڑانے کے لیے چڑھا اوپر, دوسرے ماں بہنوں پر نظر پڑتی ہے. تو میرے بھائیوں
اللہ رب العزت نے نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا کہ نظر نیچے رکھا کرو، غلط نظر دیکھنے کا حکم نہیں دیا۔ اور غلط نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو بچانا ہے، اپنی نگاہوں کو محفوظ کرنا ہے۔ تو پتنگ بازی جو لوگ کرتے ہیں تو سمجھ لیں چھتوں پر چڑھ کر پتنگ بازی کرنے سے نگاہیں محفوظ نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخری سب سے اہم بات، اسلام کے اندر پتنگ کا استعمال جائز نہیں ہے، اس لیے کہ غیروں کی مشابہت ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔